السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانیے اپنے محسن کو سلسلے کا اگلی آڈیو جو ہے وہ الحمدللہ آج آپ لوگ سنیں گے۔ ہم پہنچے تھے کہاں تک، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کے بعد ماں کو بھی کھو دیا تھا، اور بہت ہی وہ دردناک وہ منظر ہے۔ کبھی اپنے ذہن میں اس کو سوچ کے ذرا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، اور اس بچے کی تکلیف، اور ہم جو کہتے ہیں نا ہمارے اوپر بڑی پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر بڑے دکھ ہیں، مسائل ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کتنی بچپن سے ہی کتنی ان کے اوپر آزمائشیں آتی گئیں۔ کہتے ہیں نا کہ بھٹی میں ہی سونا جو ہے وہ تپنے کے بعد کندن بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تربیت کا ہی ایک یہ حصہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح کی تکلیف اور رشتے کی محرومی کا جو ہے نا مزہ بچپن سے ہی چکھ لیا تھا۔ تو جس کا دل خود دکھا ہو، جس کو خود جو اس درد سے گزرتا ہے، وہ اس دوسروں کی تکلیف کا احساس زیادہ اچھے سے کرتا ہے۔ اور پھر آپ تو سراپا شفقت اور محبت اور رحمت تھے تمام عالم کے لیے، تو آپ کی تو پھر بات ہی کیا تھی۔ لیکن اب وہ 6 سال کا بچہ جو باپ کے ساتھ ساتھ اب ماں کو بھی کھو چکا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس موقع پہ صرف جو وہ کنیز جو تھیں، جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھیں، وہ انہوں نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا اور لے کے ان کو واپس گھر تک پہنچایا۔ مکے پہنچے تو آپ اس وقت بھی اسی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے، اور دادا سے آپ کی یہ حالت، ننھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ آپ کو میں پچھلے آڈیوز میں بتا چکی ہوں، ابتدائی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا جب ذکر کر رہے تھے کہ عبداللہ جو تھے وہ اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ اولادیں تو دیکھیں سب بھی پیاری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جو اپنے عادت اتوار، اپنے مزاج، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے زیادہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے ماں باپ کے۔ تو وہ جو تھے اپنے والد کو بہت عزیز تھے، اور ان کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ان کے بدلے میں سرخوں جو تھے ان کی قربانی دی گئی تھی۔ تو اب اتنا چہیتا اور لاڈلا بیٹا جوانی میں بالکل ختم ہو گیا، اور پھر اس کی بیوی جو کہ خود بھی بہت کم عمر اور خوبصورت اور بہت اچھے اتوار کی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس بیٹے کی، اور وہ جو ویسے بھی اولاد کی سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، لیکن اس رشتے کو کھونے کے بعد بیٹے کے وہ محبت بھی دادا کے دل میں جو ہے نا وہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے ٹھاٹے مار رہی تھی۔ اب اس وقت ان کا دل جو تھا نا وہ اتنا زیادہ آپ کے اوپر مہربان ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت آپ کو ساتھ رکھتے تھے۔ حالانکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، تو سردار ہونے کی وجہ سے ان کو بڑے ایک رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور جب وہ کعبے کے پاس جب جاتے تھے، وہاں کعبے کے سامنے جو ہے مطلب اس کے زیر سایہ محفل اور مجلس جمتی تھی، جہاں سارے سردار اور سارے ان کے بیٹے اور بھتیجے سب حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر جو ہے معاملات ڈسکس بھی ہوتے تھے، اور بھی بہت ساری باتوں پہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو وہاں طریقہ کار یہ تھا کہ ایک فرش یا ایک جسے آپ کہیں کارپیٹ یا گدا، اس ٹائپ کی ایک چیز بچھائی جاتی تھی، جو کہ ان کے احترام میں ان کے سردار ہونے کی نشانی کے طور پہ بچتی تھی، جس پہ صرف وہ بیٹھتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ بھی ان کے بیٹے یا ان کے بیٹوں کی اولادیں جو بھی تھیں، وہ سب اس کے آس پاس زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے اور اپنی گدی پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور پیار سے پیٹھ سہلاتے جاتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود سے گدی کی طرف جا کے
بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے چچا یا ان کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے دادا جو ہیں وہ اس وقت فوراً جو ہے ان لوگوں کو منع کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو مت روکو، اس کی شان نرالی ہے، اور ان کی ہر بات اور ہر ادا پہ خوش ہوتے تھے۔ مکے میں جو ہے ہر طرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ دادا اور پوتے جو ہیں ایک انگلی پکڑے دادا اپنے پوتے کی، اور ہر جگہ ادھر سے ادھر جاتے آتے نظر آتے تھے، یعنی اتنی محبت تھی کہ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ محبت اور یہ شفقت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال سے زیادہ قائم نہیں رہ سکا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے مدینے کی طرف گئے تھے تو حضرت عبدالمطلب نے بھی حضرت آمنہ کے ہی خاندان میں مطلب ان کا بھی نکاح ہو گیا تھا، تو حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تھے، اور اسی طرح جو حالہ نام تھا ان کی بیوی کا حضرت عبدالمطلب کی، تو ان کی جو اولادیں تھیں وہ حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عمر کے تھے اور حضرت صفیہ جو تھیں وہ آپ سے تھوڑی چھوٹی تھیں۔ رشتے میں تو یہ آپ ایک باپ کی طرف سے رشتے میں تو چچا اور پھوپھی لگتے تھے، لیکن ماں کی طرف کے رشتے سے یہ بھانجے بھانجیاں لگتے تھے۔ اب ایک تعلق تو تھا نہیں نا، ڈبل رشتہ تھا، اور کیونکہ ماں ہی رہ گئی تھیں اور ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سال بچپن کے اپنے گزارے ماں کی شفقت کے سائے میں، تو حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ سے آپ سب سے زیادہ مانوس تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک تو ہم عمر بھی تھے، اور باقی اپنے چچا زاد بھائیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تعلقات تھے بچے ہونے کی حیثیت سے۔ مطلب یہ کہ آپ کا مزاج ایسا تھا کہ کسی سے لڑائی جھگڑے والا مزاج نہیں تھا، اور ہر ایک کے ساتھ محبت سے اور اچھے طرح سے پیش آتے تھے۔ اب 2 سال کے بعد محبت کرنے والے دادا کے بھی جانے کا وقت آ گیا۔ دادا نے جاتے جاتے اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ کا خیال ہر طرح سے رکھیں اور اپنی اولادوں کی طرح ہی ان کی پرورش کریں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ عبد المطلب جو تھے ان کے 10 بیٹے تھے، تو ابو طالب جو تھے وہ سب سے بڑے بیٹے بھی نہیں تھے، نہ سب سے زیادہ مالدار تھے، مطلب یہ کوالٹیز نہیں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ ہمت والے، سب شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور بہت ہی نیک طبیعت کے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ وہ سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی بیوی سے تھے، باقی بھائی جو تھے وہ دوسری بیویوں سے تھے۔ انہوں نے کئی شادیاں کی تھیں عبد المطلب نے، تو مختلف اولادیں مختلف بیویوں سے تھیں، لیکن حضرت ابو طالب اور عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ ایک ہی بیوی سے تھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دادا نے جو ہے سب سے زیادہ ریلائبل اور قابل بھروسہ اپنے بیٹے کا انتخاب کر کے اپنے پیارے اور لاڈلے پوتے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی اسی طرح سے اپنے بھتیجے کو محبت دینے لگے اور اسی طرح ان کا خیال کرتے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ ان کو رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کو شعور آتا جاتا ہے، ظاہر ہے باپ کی تو آپ نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور ماں کا غم جو تھا وہی آپ کے دل کے لیے بہت بڑا ایک غم، گہرا غم تھا، اور اب اور 2 سال میں اور تھوڑا سمجھ اور شعور آ گئی، یہ جان گئے تھے کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ تو ایسے وقت پہ دادا کا انتقال جو ہے وہ بہت بڑا صدمہ آپ کے لیے تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے ان کو ہر طرح سے ان کی دلجوئی کی، سوتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے سوتے تھے، کہیں جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، ہر وقت اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟
وجہ یہ تھی کہ دیکھیے ایک تو محبت ہوتی ہے رشتے کی، اور دوسری جو انسان اپنے عمل سے، اپنی عادت و اطوار اور اپنے طور طریقوں سے کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے تھے کہ ہر بات میں سچائی، ایمانداری، عقل، سمجھ، شعور دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے. کبھی کوئی بات مشورے کے قابل ہوتی تھی تو آپ بڑے اپنی عمر سے بڑھ کے مشورہ دیتے تھے، سمجھداری سے. ہر بات سے ان کی ذہانت کا ثبوت ملتا تھا اور بہت ہی سعادت مند تھے. اسی طرح سے ان باتوں کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ حضرت عبدالمطلب بھی ان کو اور زیادہ محبت اور شفقت دیتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کی بیوی اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ، انہوں نے آپ کو وہ سب کچھ، وہ ساری محبت اور سلوک اور آپ کا خیال اسی طرح رکھا کہ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچوں کا رکھتی ہے. اور بعد میں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیتی تھیں مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتی تھیں. یعنی اتنی محبت اور توجہ کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی. بے شک کہ ماں باپ کا رشتہ کھو دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے محبت کے رشتے ان کے ساتھ ساتھ رکھے. اور وہ چچا، اس چچا کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جس نے ان کی ہر طرح سے ان کو پروٹیکشن دینے کی بھی کوشش کی اور ہر طرح سے ان کو ایک ان کا ساتھ دیا. آگے چل کے آپ جب پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہو گئی اور آپ کے جسم میں ایک طرف تو کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ عقل اور شعور کے معاملے میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھے. بے انتہا ذہین تھے اور ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی تھی اور آپ انتہائی حساس تھے، ہر چیز کو محسوس کرنے والے تھے. ابھی حالانکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، بالغ بھی نہیں تھے، لیکن آپ کی غیر معمولی صلاحیتیں جو تھیں نا وہ عیاں ہوئی جا رہی تھیں. اور ابو طالب یہ دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہوتے تھے کہ ان کا شمار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ناسمجھ بچوں میں نہیں تھا، بلکہ بڑے بڑے عقل اور سمجھ رکھنے والے باشعور بزرگوں سے کی طرح آپ جو ہے وہ مشورے دیتے تھے اور بات کرتے تھے. تو ابو طالب جو ہیں وہ بے تکلفی سے آپ سے ہر طرح کے مسئلے پر آپ سے رائے لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، جیسے کہ اپنے کسی ہم عمر سے کرتے ہیں، یعنی آپ کے عقل و شعور کو دیکھتے ہوئے. اب اسی زمانے کی بات ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی کہ حضرت ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حساس اور دل اور ایک باشعور دماغ رکھتے تھے اور اپنے چچا کی معاشی حالت کو بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ عبدالمطلب کے گھرانے کی دولت میں بہت کچھ کمی بھی واقع ہو چکی تھی اور ان کی وفات کے بعد جو ترکہ تھا وہ سب ان کی اولادوں میں تقسیم ہوا تھا اور حضرت ابو طالب کے حصے میں جو آیا تھا وہ بہت قلیل تھا اور ان کی فیملی بڑی تھی، وسائل محدود تھے. لیکن یہ کہ عزت اور رتبے میں آپ کو ابو طالب کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی ابھی بھی قریش میں، اور منصب رفادہ بھی انہی کے پاس تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے چھوٹی عمر سے ہی غلہ بانی کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے. یعنی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے خاندان والوں کے علاوہ دوسرے اہل قریش کی بھیڑ بکریوں کے غلے کو مکے کے اطراف کی پہاڑیوں پر لے جاتے تھے، کبھی وادی کی ڈھلان پر. اور وہاں پر جانے سے آپ کو 2 فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے چچا کی مالی طور پہ تھوڑی سی مدد اور کرنے کے قابل ہو گئے. دوسرا یہ کہ جب آپ لے کے جاتے تھے غلے کو اور ان کو چڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں آپ بیٹھ جاتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. اس غور و فکر کرنے کی عادت آپ کو اس چھوٹی سی عمر سے ہی تھی. آپ مختلف باتوں، مختلف معاملات پہ غور و فکر کیا کرتے تھے. جو اپنے قبیلے میں جو کچھ برائیاں دیکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا دیکھتے تھے اور جو اخلاقی جو کمزوریاں دیکھتے تھے ان کے اوپر غور کرتے تھے. اللہ کی وحدانیت اور وجود کے بارے میں سوچتے تھے کہ بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں آتی تھیں. اور یہ غور و فکر کی سلسلہ جو تھا نا وہ آگے جو ہم غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے جا کے جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ
کس طرح سے جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن وہاں گزارا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا دل جو تھا ان برائیوں کی طرف سے بالکل ہی ہٹا ہوا تھا اور آپ کو یہ چیزیں تکلیف دیتی تھیں، اور آپ کو ایک جستجو تھی حق کی تلاش کی، اور آپ اس کی، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے کوئی واضح اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا، تو آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آپ کو کلیئرلی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، لیکن آپ کا دل جو تھا وہ بالکل ان چیزوں اور برائیوں کی طرف سے بالکل ہی ہٹ چکا تھا۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت ابو طالب نے ایک اور بھی کمال ایسا دیکھا کہ جس کی وجہ سے اپنے بھتیجے سے کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت اور ان کے مرتبے اور مقام کا کچھ کچھ ان کو اندازہ ہو گیا۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، سے روایت ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا، ایسا قحط پڑا کہ یعنی بال بچے بھوکے مرنے لگے، اتنا برا قحط تھا۔ تو اب ظاہر ابو طالب کیونکہ سردار تھے تو ان کے پاس آیا اور کہا کہ چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب ایک بچے کو ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو، اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اسی وقت آسمان پر بادل کا جہاں ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاں شاداب ہو گئے۔ اور اس بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے وہاں پر دوبارہ اسی طرف آتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قریش جو تھے ان کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارتی قافلے جو تھے وہ سامان لے کر جاتے تھے اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت اور ہوتی تھی وہاں پر ان کو بیچتے تھے، اور پھر جو کہ تجارت کا اصول ہے۔ تو ابو طالب جو تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو شام کے لیے تجارتی قافلے جب جانے لگے تو انہوں نے بھی سفر پہ جانے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت آپ کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن ابھی آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ کم عمری کی وجہ سے سفر کیونکہ دور کا تھا اور راستہ بہت دشوار تھا، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ان کو نہ تھا، لیکن جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے اور جانے کی ضد کرنے لگے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے، مگر میرا بھتیجا بھی بہت سمجھدار اور ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے، اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے، بہت سے شہروں میں ٹھہرتے ہوئے بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر اپنے کاروبار کے لیے دکانداروں بیوپاریوں سے ملنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ ہمیشہ سے یہی طریقہ تھا کہ جب وہاں پہنچتے تھے تو وہاں پر وہیں پہ قیام کیا کرتے تھے، جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے تو وہ ایک جگہ ایسی تھی کیونکہ ظاہر تھکے ہوئے ہوتے تھے اور سایہ دار جگہ تھی تو وہاں پہ قیام کیا کرتے تھے۔ یہ قریشی تاجر بھی جب بصرہ پہنچے تو وہیں جا کے قافلے کو ٹھہرایا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ گیا، تھوڑا سستانے لگا۔ کسی کو بہت بھوک لگ رہی تھی تو اس نے دسترخوان اپنا بچھا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کوئی زیادہ جو ایکٹیو لوگ تھے اور جو جلدی اپنے مال کو ٹھکانے لگانا چاہتے تھے،
وہ جو ہے وہ جلدی سے اپنے تجارتی سامان کو کھول کے اس کو سیٹ کرنے لگے۔ اسی طرح سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ بحیرہ کے پاس تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے بحیرہ راہب ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی ہوں، پھر ہم اس واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ بحیرہ راہب جو تھا وہ ایک ایسا راہب تھا جو کہ کتابوں سے، یعنی کون سی کتابیں؟ قدیم جو کتابیں تھیں جن میں کہ تورات کے نسخے بھی شامل تھے اور انجیل کے بھی، ان مسودوں کو، ان کتابوں کو پرانی وہ پڑھتا تھا اور ان پہ بڑا غور و خوض کرتا تھا، اور اس میں جو نشانیاں ایک پیغمبر کی تھیں اور ان کی آنے کی جو پیشن گوئی تھی اس کے اوپر وہ بہت مطلب اس کو ایک تجسس سا تھا کہ، اور وہ اس کی خواہش تھی کہ کاش مجھے میری زندگی میں ایسا موقع ملے کہ وہ پیغمبر میرے سامنے جو ہے وہ آئے، یا میرے سامنے جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، میں اسے دیکھوں۔ ایک دیکھیں نا، جو سنسیئر دین سے لوگ تھے اور ان کو واضح نشانیاں پتہ چل گئی تھیں، قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بھی اور بھی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کہ وہ آپ کو ایسا پہچانتے تھے کہ جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنے بیٹوں کی تو ذرا سی ایک جھلک دیکھ کے بھی انسان پہچان جاتا ہے نا، اور ان کا حال اور حلیہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کی کتابوں میں واضح تھا، یہاں تک کہ وہ جس علاقے میں آپ کی بعثت ہونی تھی اس کی بھی نشانیاں جو ہیں وہ ڈیٹیل سے دی گئی تھیں، اور آپ کے جو بھی حالات تھے ان کے بارے میں بھی کافی باتیں تھیں، اور اسی لیے ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہی وہ یہودی جو تھے فلسطین کا سے سفر کر کے یہاں مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو یہ بحیرہ راہب جو تھا یہ لکھا پڑھا کیونکہ تھا، اور ان سب کتابوں کو پڑھ کے ان چیزوں سے آگاہ بھی ہو گیا تھا، اور وہ بھی یہی اس کو بھی اندازہ ہوتا تھا جو نشانیاں اور جو پیشن گوئیاں تھیں، تو اس کو کچھ اس طرح کا اس کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے اس پیغمبر کی آمد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ اپنی زندگی میں اس راہب نے بارہا دیکھا کہ مکے سے قافلے آتے ہیں اور خانقاہ کے برابر میں جو اس کا گرجا تھا وہاں اس کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں، دیگر قافلے بھی آتے رہتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی اپنے گرجا سے باہر نہیں آتا تھا۔ اس دفعہ جب مکے کا قافلہ آ رہا تھا تو اس نے اپنے گرجا سے اندر سے اس نے جھانکا، مطلب جب نظر باہر ڈالی تو اس کو کچھ ایسے منظر نظر آئے جو اس سے پہلے کبھی بھی اس نے نہیں دیکھے تھے، اور غور کرنے پہ اس کو ایک تجسس سا ہو گیا۔ اس کی توجہ غیر معمولی چیزوں پر مبذول ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو قافلے کے چند مسافروں کے سروں پر حرکت کر رہا ہے، جیسے ان کے ساتھ ہی چل رہا ہو، اور ہمیشہ سورج اور مسافروں کے درمیان حائل ہو کر سورج کی تپش اور شدت کو پہنچنے نہیں دے رہا۔ اب وہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا یہ منظر۔ اس کو یہ بھی خیال ہوا کہ بعض دفعہ بادلوں کے ٹکڑے ہوا کے زور پہ ایسے بھی اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، تو کہیں یہ کوئی اتفاق نہ ہو۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اس درخت پہ آ کر ٹھہر گیا جس کے نیچے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ بحیرہ جانتا تھا کہ ایسا شگن فوری طور پر اثر پذیر جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی روحانی ہستی جو ہے وہ اس قافلے میں موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن فوراً اس متوقع پیغمبر کی طرف گیا جس کی نشانیاں کتابوں میں وہ پڑھ چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ قافلے میں وہی ہو سکتا ہے جس کو آنا ہے، کیا وہ پیغمبر آ گیا اور ان مسافروں کے درمیان ہے؟ اپنے خیالات کی رو میں بہتے بہتے اس کو یہ خیال آیا کہ اس چیز کی سچائی کو میں کیسے پرکھ سکتا ہوں، اور پھر اس نے تمام قافلے کی دعوت کا فیصلہ کر لیا۔ اس وجہ سے قافلے کے لوگوں کو کھانے پہ اس نے بلایا تھا۔ اب قافلے کے لوگوں کو بھی حیرت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار آئے، ٹھہرے، چلے گئے، لیکن کبھی بھی کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، نہ کبھی ان کا حال چال پوچھا۔
تو پھر ایک دم سے ان پہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا، لیکن بہرحال تھکے ہارے تھے اور بھوکے بھی تھے، تو یہ ایک اچھی اپورچونیٹی تھی، ایک دعوت مل رہی تھی، تو انہوں نے قبول کر لی۔ بحیرہ راہب نے خاص طور سے تاکید کر کے بھیجا تھا کہ قافلے سے تمام لوگ جو ہیں وہ کھانے پر آئیں، اور ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیچھے نہ رہے، یعنی جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، غلام ہو، آزاد ہو، سب آئیں اس دعوت میں، کھانے کی اس دعوت میں۔ اب کیا ہوا، حالانکہ اس نے یہ تاکید کی تھی اور سب کو بلایا تھا، مگر قافلے کے لوگوں نے کیا کیا، سب سے چھوٹے جو بچے تھے وہ کم عمر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو سامان اور اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑا، اور وہ سب کے سب بحیرہ کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ جب یہ سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو اس نے باری باری ہر ایک کی شکل دیکھی بہت غور سے، مگر اسے کچھ بھی وہ بات نظر نہ آئی جس کی وہ توقع رکھتا تھا، اور جو اس کی کتابوں میں پڑھی ہوئی جو اوصاف تھے، جو نشانیاں تھیں، ان سے مطابقت رکھتا ہو۔ نہ ہی کوئی ایسا فرد ان لوگوں میں اس کو نظر آیا کہ جو معجزہ وہ ابھی دیکھا تھا، اس نے اس کے لحاظ سے، جس کے چہرے سے وہ عظمت آیا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ معجزہ یعنی بادلوں کا چلنا۔ جب وہ سب دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ شاید سب کے سب نہیں آئے ہیں، آپ میں سے کسی کو پیچھے نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ قریشیوں نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ٹھہرا ہے سوائے ایک لڑکے کے جو ہم سب میں چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا، اس سے ایسا برتاؤ نہ کرو، اس کو بھی آنے کو کہو، اور اس دعوت میں کھانے کی اس کو بھی شامل کرو۔ حضرت ابو طالب اور دوسروں نے اپنی اس کوتاہی پر خود کو ملامت کی کہ کیا واقعی ہم لوگ مورد الزام ہیں، ہم نے ایسا کیوں کیا کہ ان کو چھوڑ کر آ گئے، عبداللہ کے بیٹے کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اس کھانے کی دعوت میں ساتھ نہیں لائے، ہمیں اس کو بھی لانا چاہیے تھا۔ تو وہ بحیرہ جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر خود واپس آیا قافلے کا جہاں پڑاؤ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا۔ کیوں لگا لیا؟ کیونکہ آپ کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس میں یہ خاص بات تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے کر آئے اور کھانے پہ سب کے ساتھ شریک کیا۔ کھانے کے دوران بھی بحیرہ راہب جو ہے بہت غور اور انہماک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کی مختلف نمایاں خصوصیات کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کی قدیم کتابوں کے نسخے میں آنے والے پیغمبر کی نشانیوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی ٹہل رہا تھا، کوئی گرجا دیکھ رہا تھا، اس وقت بحیرہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم۔ لات و عزیٰ کون تھے؟ جو ان قریشیوں کے بنائے ہوئے بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ راہب کیا تو وہ نہیں ماننا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو اس نے انہی بتوں کی قسم دے کے کہا کہ تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا، خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھیے، کیا پوچھتے ہو؟ اب بحیرہ آپ سے آپ کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادتیں پوچھیں، اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ آپ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں پوچھا، ان کے مشاغل کے بارے میں پوچھا، سونے جاگنے کے بارے میں پوچھا۔ کیونکہ بہت ہی مہذب اور شائستہ انداز میں وہ یہ سوالات کر رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی خوشی ان باتوں کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسی دوران ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا
اس سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات سے ابو طالب دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے بتایا کہ ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچانا۔ اس کی حفاظت جو ہے نا وہ یہودیوں سے کرنا، کیونکہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میز کے بارے میں جان لیا میں نے، اور میں نے جتنا میز کو پہچان لیا ہے، اگر انہوں نے پہچان لیا تو اس کے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچانے کا پورا بندوبست کریں گے۔ تیرے بھتیجے کے لیے مستقبل میں بہت عظیم چیزیں ہیں، یہ ایک عظیم انسان ہوگا۔ یہ باتیں سن کے راہب کی ان باتوں سے متاثر ہو کر حضرت ابو طالب نے ایک دوسرے قافلے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا، کیونکہ شام میں یہودیوں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی، اور ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وہاں سے بصرے سے قریش کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس آ گئے مکے تو آپ نے اپنے آپ کو صرف مکے تک ہی محدود کر لیا۔ آپ کچھ وقت اپنے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کے ساتھ گزارتے تھے، یا پھر تنہائی میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 15 برس کی ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے چاہا کہ آپ بھی حضرت حمزہ کی طرح فنون سپاہ گری، یعنی جنگی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو آپ بھی حاصل کریں۔ حضرت حمزہ کا تو جو ہے مزاج کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ شکار اور شمشیر زنی، پہلوانی، اس چیز میں بہت مہارت ان کو تھی، اور کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان قدرتی طور پر تیر اندازی کی طرف تھا، اور بعد میں آپ نے اپنے جد امجد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلامی کی طرح تیر اندازی میں کمال حاصل کر لیا۔ یہ کمال آپ کو اس لیے بھی حاصل تھا کہ آپ کی بصری صلاحیتیں، یعنی آپ کی نظر جو تھی نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی، آپ کو یہ اللہ کی طرف سے عنایت تھی آپ کے اوپر کہ آپ کی نظر جو تھی وہ بہت تیز تھی۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی بھی ستاروں کے جھرمٹ میں بیک وقت کم از کم آپ 12 ستارے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ باقی لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یعنی اتنی آپ کی ماشاءاللہ سے نظر جو تھی وہ اتنی زیادہ تیز تھی۔ تو تیر اندازی میں یہ چیز جو ہے بہت کام آئی۔ اسی دوران کیا ہوا کہ جنگ فجار ہوئی۔ جنگ فجار کیا تھی، اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی ہوں آپ کو۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے۔ مختلف قبائل کی بات اب ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف قبائل پہ ہی یہ مکے کی جو وہ تھا نظام تھا، وہ قبائلی نظام تھا، اور مختلف قبائل وہاں آباد تھے۔ تو قریش کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر جو تھا جو جنگ میں، وہ حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ جب یہ جنگ ہوئی تو حضرت ابو طالب نے آپ کی کم سنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ اس عمر تک نہیں پہنچے کہ آپ جنگ میں حصہ لے سکیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری اس جنگ میں صرف یہ ہے کہ دشمن کے جو تیر نشانہ خالی جانے کے باعث آپ کی فوج کی طرف گر جائیں،
ان کو جمع کر کے اپنے چچاؤں کو دینا ہے تاکہ وہ دوبارہ ان تیروں کو دشمن پر چلا سکیں۔ مگر ایک موقع پر جب قریش پر برا وقت آ گیا اور دشمن کا پلہ بھاری ہونے لگا تو آپ نے اپنی تیر اندازی کے جوہر بھی دکھائے اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کو پسپا کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 4-5 سال تک چلتی رہی، مگر اس کی خاص بات یہ تھی کہ اب جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عرب میں جو ہے مکہ میں قریش اور باقی قبائل بھی اسلام سے پہلے بھی حرم کی حرمت کا خیال کرتے تھے کہ وہاں خون خرابہ نہ ہو، اور اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں 4 رجب، شعبان، رمضان وغیرہ، اس کی حرمت کا بھی خیال کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس دوران کیا ہوتا تھا کہ جنگ کے بجائے حدود حرم میں لڑائی جھگڑے کے بجائے عکاس کے، ذوالمجاز مجاز کے میلے لگا کرتے تھے۔ ان بازاروں میں خرید و فروخت ہوتی تھی یا پھر نسلی تفاخر یعنی ایک اپنی شان میں قصیدہ گوئی کی جاتی تھی یا کروائی جاتی تھی مختلف شاعروں سے، اور شاعر جو ہیں وہ مختلف سرداروں کے قصیدے اور ان کی تعریفوں میں پل باندھ کے اور بڑے بڑے انعام بھی لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کی تعریف سے مقابلے بازی میں بعض دفعہ جو ہے وہ لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی، حالانکہ اس طرح کا یہ چیزیں منع تھیں کہ حرمت کے مہینے میں اس طرح کی باتوں پہ لڑائی کرنا، لیکن ہوا یہ کہ یہ جنگ اسی طرح کی باتوں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور یہ بہت اس سے خون خرابہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے دوش بدوش شریک تھا اور میں نے تیر بھی چلائے اور میں اس پر نادم نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ 4-5 سال تک جیسے کہ بتایا چلتی رہی، اور اس میں بہت نقصان ہوا، جانی بھی مالی بھی، اور قریش جو ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہو گئے، اور وہ قبیلے خاص طور سے جو جنگ میں شامل تھے وہ بہت کمزور ہو گئے۔ تو اب جب یہ سارے معاملات گزر گئے تو پھر اب یہ ہوا کہ باہر کے جو قبیلے تھے وہ ان کی نظر جو تھی وہ بھی ان جو بڑے منصب تھے جو کہ قریش کے پاس تھے، اب ان کی نظریں بھی اس طرف لگنے لگیں، کیونکہ قریش جو ہیں وہ اب وہ والی حیثیت اور وہ والی ان کی طاقت جو ہے وہ نہیں رہ گئی تھی، اور قریش اور کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور دوسرے قبیلے بھی اب مکے پر تسلط کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ بری نظر ڈالے، لیکن اب جو ہے ان کی کمزوری سے سب کی ہمتیں ہونے لگیں۔ تو اب پھر قریش کے جو بڑی شخصیات تھیں انہوں نے شام اور فلسطین کا دورہ کیا، اور وہاں سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ مختلف سلطنتوں اور ریاستوں میں بھی اسی طرح سے عدل کیا جاتا ہے کہ جنگ و جدل تو ضروری ہے، لیکن بہرحال عدل و انصاف کا بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو مظلوم جو ہیں وہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہ ہو تو پھر تو ہر طرف ایک بہت ہی لوٹ مار، اور ایک جیسا کہ ہو رہا تھا جو طاقتور قبیلے تھے کمزور قبیلوں کو جس طرح سے چاہتے تھے دباتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے اور ان پہ تسلط قائم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس چیز کا سدباب کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی جنگیں اور لڑائیاں نہ ہوں۔ اب سب کے سب مل کے بیٹھے اور سوچا، تو پھر حضرت زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی تھے اور اس وقت خاندان عبدالمطلب کے سربراہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہیں کی کوشش سے حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ حرمت کے مہینے ذی قعدہ میں یہ معاہدہ طے پایا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مکے کا رہنے والا یا باہر کا رہنے والا کوئی بھی قبیلہ یا فرد ہو جس کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہر حال میں اس مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ تھا جسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ چند قریش قبائل بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ، بن کلاب، بنی تیم اس حلف میں شامل تھے۔ یہ سب لوگ
عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر پر جمع ہوئے اور وہاں پر یہ عہد و پیمان کیا کہ جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، سب اس کی حمایت اور مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کو انصاف دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور آپ حلف کے وقت وہاں موجود تھے۔ شرف نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ جدعان تیمی کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے اس عہد کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا معاہدہ ہوتا تو میں اس میں شامل ہوتا، اور اس وقت بھی شامل ہوا، تو اس کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں؟ اس لیے کہ اس معاہدے سے مظلوموں کی مدد ہو رہی تھی اور ظالموں کو لگام دی جا رہی تھی، جو بے لگام ہو گئے تھے اور جہاں دل چاہتا تھا، جس پہ دل چاہتا تھا، ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، مار رہے تھے، لوٹ رہے تھے، اور ان کو کوئی سزا دینے والا، پکڑنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ انڈیویجول یا انفرادی طور پہ کوئی بھی قبیلہ اب اتنا طاقتور نہیں رہ گیا تھا، یہاں تک کہ قریش بھی اب اتنے طاقتور نہیں رہ گئے تھے کہ کسی سے پاس پرس کر سکیں یا کسی کو سزا دے سکیں اور لوگ ان کے بات یا مشورے یا حکم کو مانیں۔ تو پھر اب ضرورت تھی کہ ایک کی کہ ایک مشترکہ جو ایسے معزز قبیلے تھے اور طاقتور تھے نسبتاً، وہ ایک کا کر لیں تاکہ باقی جو قبیلے ہیں وہ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں، وہ ایک مشترکہ محاذ کا سامنا تو نہیں کر سکیں گے نا۔ تو اس لیے یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، کیونکہ اس طرح سے مظلوموں کے لیے ان کی بھی کوئی داد رسی کرنے والا تھا، ان کو بھی عدل و انصاف ملنے کے مواقع اس معاہدے کے ذریعے پیدا ہو رہے تھے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس معاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ایک جائزہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور آپ کے لڑکپن کا لیں کہ آپ نے کس طرح کا بچپن گزارا۔ یہ تو ہم نے جان ہی لیا کہ آپ غور و فکر میں مصروف رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اور اس کی کھوج میں لگے رہتے تھے، لیکن کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی بیکار کھیل کود میں نہیں لگتے تھے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے تھے، کوئی بے مقصد کام نہیں کرتے تھے، اور فضول ہنسی مذاق کی باتوں اور کھیلوں میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ آپ میں بہت سمجھ بوجھ تھی اور آپ جو بھی کام کرتے تھے وہ کسی نہ کسی مقصد یا کسی وجہ سے کرتے تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچے بھی ساتھ میں پتھر ڈھونے لگے۔ بچے تھے ظاہر ہے، انہوں نے تہبند یا دھوتی جسے آپ کہیں کہ وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونے لگے، کیونکہ وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ دھوتی یا میکسی یا کوئی اس طرح کی چیز جو بند ہوتی ہے تو وہ چلنے میں یا کام کرنے میں تھوڑی سی رکاوٹ دیتی ہے، تو وہ سب اس طرح سے پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوطی سے باندھ لیا تہبند۔ چاچا نے کہا کہ دیکھو باقی بچوں کو دیکھا انہوں نے کس طرح سے اپنے تہبند اپنے کندھوں پر رکھ لیے اور مزے سے کام کر رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر تمہارے کندھے زیادہ نہیں دکھیں گے۔ جب چچا نے کہا تو آپ نے ان کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا، لیکن ہاتھ لگایا جیسے ہی تہمت کو تو مارے غیرت اور حیا کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح مکے میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے اور پھر گانا بجانا اور اس طرح کی فضول داستان گوئی اور بیہودہ قسم کے مذاق اور یہ سب جو ہیں وہ ہوتے، اور اس پروگرام میں ایک شخص کوئی ایسا ہوتا جس کو یا تو داستانیں سنانے میں یا گانے سنانے میں کچھ ایک اس کو بہت کمال حاصل ہوتا، اور تمام لوگ باقی جو تھے وہ رات رات بھر بیٹھ کے سنتے رہتے۔ یہ گویا آپ آج کل جیسے ٹی وی اور دوسری دلچسپیاں ہیں، اسی طرح سے یہ اس زمانے کا کلچر تھا۔ تو ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکسایا اور کہا کہ ایک رات تم بھی اس محفل میں شامل ہو جاؤ۔
نوجوانی کا زمانہ تھا، جب ساتھی جو تھا اس نے زیادہ کہا تو آپ تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ آپ نے فرمایا آج رات میری بکریاں تم دیکھ لینا۔ پھر آپ اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ ٹھہر کر سننے لگے کہ آپ کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ آپ واپس لوٹ آئے۔ ساتھی نے کہا کہو محمد رات کیسی گزاری؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گانے کی آواز آئی۔ آواز بھی بڑی اچھی تھی، سوچا تھوڑی دیر سنوں پھر جاؤں، مگر وہاں بیٹھتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ دوسرے رات ساتھی نے پھر اکسایا کہ دیکھو آج ہی موقع ہاتھ سے نہ جانا پائے۔ آپ پھر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی تھے مگر کہ کانوں میں پھر ایک گیت کی آواز پڑی۔ گیت کی آواز بڑی سہانی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے مگر فوراً ہی نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ کی شان ان فضولیات سے بالا تر تھی۔ بہت اس دور میں جب کہ نوجوان جو ہیں وہ عیاشی کی زندگیوں میں اور تلاش میں رہتے تھے کہ ایسے مواقع ملیں کہ جس سے اپنی زندگیوں کو اس طرح کے کھیل کود تماشوں میں، ناچ گانے کی محفلوں میں اتنے پیسے کہیں سے حاصل کریں اور عیاشی کی زندگی گزاریں، اس ماحول اور اس معاشرے میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں اور لغویات سے بالکل دور رہے۔ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ نمونہ تھے، اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور ایمانداری میں تو آپ کی کوئی مثال ہی نہ تھی۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، خطاب دیا تھا، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا۔ آپ ہی کے لیے یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ آپ ہی کے لیے بنے تھے، کیونکہ وہ کوالٹیز، وہ جو کمال کی کوالٹیز جس درجے تک آپ کے پاس پہنچی تھی وہ اور کوئی بھی اس پہ پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی تھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری بھی اس میں بھی مہارت حاصل کی، لیکن عرب کی سرزمین میں رہتے ہوئے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ تو یہ ساری باتیں بڑی مشکل تھیں کہ کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاحیتیں تھیں ان کو آپ نے کبھی غلط کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح مکے میں ناچ گانا، شادی کی محفلیں ہوتی تھیں تو اس میں بھی شراب بھی پی جا رہی ہوتی تھی اور بے حیائی اور آوارگی کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، اور آپ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ان محفلوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل آتے تھے اور بھیڑ بکریاں لے کر میدانوں میں نکل جاتے تھے، اور وہاں کھلی فضا میں اور آپ جو سما ہوتا تھا اور جس طرح سکون آپ کو وہاں ملتا تھا، اور آپ کی کائنات کی وسعتوں میں آپ کی نظریں اور آپ کا دماغ گھوم رہا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شام کے سفر سے بھی جب آپ واپس آئے تو راستے میں بھی آپ قدرت کی نشانیوں پہ غور کرتے ہوئے آئے، ریگستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں پہ، طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے باغ پہ۔ یعنی ابھی تک تو آپ نے صرف مکے میں رہتے ہوئے صحرائی زندگی دیکھی تھی نا، اب آپ نے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں سننے کا موقع ملا، آپ کو مختلف طرح کے مذاہب کے لوگ ملے، ایسے لوگ بھی ملے جو کہ بتوں کو پوجتے تھے، ایسے لوگ بھی ملے جو کہ آسمانی کتابوں کے اوپر عمل کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے یعنی وہ یہودی بھی نظر آئے کہ جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنی ساری بھاگ دوڑ اپنے علماء کے ہاتھوں میں دی ہوئی تھی، جو ان کی کتابوں میں اللہ کی کتاب کے جو احکامات تھے ان میں تحریفیں اور تبدیلیاں کر کے اپنے مطلب کی شریعت بنا کے ان لوگوں کو اپنے اشاروں پر چلاتے تھے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگوں سے بھی کو بھی دیکھا کہ جو اپنی کتابوں کی تعلیمات، جو انجیل کی تعلیم تھی اس کو بھول کر عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے تھے، جو کہ جو بھی ان کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتے تھے۔
اس ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا اور آپ گھنٹوں غور و فکر میں ڈوب جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے۔ اگرچہ کم سن تھے لیکن عقل مند تھے اور روشن ضمیر تھے، اسی لیے ان کو فکر تھی کہ کسی طرح حق مل جائے اور تاریکی کا پردہ چاک ہو کر روشنی نظر آ جائے۔ اسی وجہ سے آپ کا دل کھیل تماشوں اور ان فضول باتوں میں نہیں لگتا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم جب واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ چمکنے والی چیز میرا رب ہے، لیکن جب ستارے غائب ہوئے تو کہا نہیں، غائب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورج کو دیکھا تو وہ چاند کو دیکھا تو پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اتنا روشن اور چمکیلا، لیکن اس کو بھی جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ نہیں، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو اس کو دیکھ کے کہا کہ نہیں نہیں، میرا رب تو یہی ہے، اتنا روشن، اتنا چمکدار، اس کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ میرے رب کو تو زوال نہیں ہو سکتا، یہ سب میرے رب نہیں ہیں، میرا رب تو ان سب سے برتر ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو ان سب چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کی نظر اور بصیرت دی تھی، پیغمبروں کو بھی دی ہے، اور یہ صرف پیغمبروں کو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو دنیا میں آج کل آپ دیکھیں، کبھی آپ واقعات اس طرح کے سنتے ہیں نا کہ غیر مسلم سائنٹسٹ، ڈاکٹر یا عام بہت سارے لوگوں کا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کسی آیت کو پڑھ کے وہ ایمان لے آئے، یا اللہ کی قدرتوں کو پہ جو غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ، یہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں، انسانی جسم اللہ کی بہت بڑی کرامت اور معجزہ ہے۔ اسی طرح مختلف درخت اور پھول اور پودے اور چاند اور ستارے اور آسمان اور بادل، مٹی، یہاں تک کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے، صرف دیکھنے والی نظر چاہیے، اور جس کو دیکھنے والی نظر مل جاتی ہے تو وہ اگر کفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے اللہ کو پہچان کے ایمان لے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغمبر تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے ایسا پاک اور صاف دل اور ایسی بصیرت دی تھی کہ جو چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور جو غلط باتیں تھیں وہ آپ کو شروع سے ہی ناگوار تھیں، شراب اور ناچ گانا اور عیاشی کی محفلیں، یہ چیزیں آپ کو شروع سے ناگوار تھیں اور آپ ان سے کوسوں دور رہتے تھے۔ تو یہ قدرتی نشانیاں تھیں جو کہ اس بات کو بتا رہی تھیں کہ یہ بچہ یا یہ لڑکا کم عمر آگے چل کے واقعی کوئی بہت عظیم ہستی بننے والا ہے۔ اب حضرت ابو طالب نے شام کے اس سفر کے بعد دوبارہ پھر کبھی کوئی تجارتی سفر نہیں کیا، کسی تجارتی قافلے کے ساتھ مکے سے باہر نہیں گئے۔ غالباً اندازہ یہ ہے کہ اس سفر میں حضرت ابو طالب کو شاید ایسا کوئی منافع نہیں ہوا تھا، اور ظاہر ہے اتنی دور کا سفر کرتا ہے انسان تو منافع کی وجہ سے ہی کرتا ہے، تو پھر وہ وہیں پر مکے میں رہتے ہوئے ہی اپنی جمع پونجی سے اپنے اہل و عیال اور اپنے بھتیجے کی کفالت کرتے رہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ لوگوں کے لیے اجرت پر مکے میں ہی تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے حساب کتاب میں اتنے کھرے تھے اور اتنے صاف تھے کہ لوگ آپ کو امین کہتے تھے، اور سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے نوازتے تھے۔ ابو طالب جو ہیں وہ روزی کی فکر میں ظاہر ہے معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کی مدد کے لیے مختلف تجارتی جو وہ تھے قافلے، ان کے ساتھ مکے میں ہی رہ کر تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو طالب ان کے پاس آئے اور اپنی مالی پریشانی کا آپ سے ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے بھی کیا کرتے تھے اور اپنے مسائل کو ڈسکس بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے بہت پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک صاحب ثروت خاتون، دولت مند خاتون جن کا نام مبارک خدیجہ بنت خویلد تھا، ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔
خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصاص سے پہنچ کر آپ سے ہی مل جاتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یک کے بعد دیگرے بیائی گئی تھیں اور وہ دونوں کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ وہ تنہا رہتی تھیں، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب منافع ہوتا اور آپ بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ابو طالب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ اگر خدیجہ جو کہ دوسروں کو اپنا مال دے کے تجارت کراتی ہیں، ان سے اگر تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا آپ جو فرمائیں چچا، سر آنکھوں پر ہے۔ اب ابو طالب جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ وہ کیونکہ ڈھونڈ ہی رہی تھی تجارت کے لیے کسی اچھے آدمی کو، قابل اعتبار آدمی کو، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولیں آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے، جب بھی میں انکار نہ کرتی۔ یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں اور وہ بھی امین، یعنی آپ کے لقب سے ہی مخاطب کیا۔ ابو طالب لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے مخاطب ہو کر بولے، محمد، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا ہے۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا اور اس میں آپ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ مکے سے باہر اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے نکل رہے تھے اور اکیلے نکل رہے تھے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ سب لوگوں نے جدا ہوتے ہوئے بہت پیار کیا اور ان کے دعائیں دیں کہ خدا یہ سفر تمہیں مبارک کرے، تجارت تمہیں خیر و برکت دے اور خیریت سے واپس لائے، اور میسرہ کو بھی خاص نصیحت کی کہ دیکھو محمد کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سے سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا، پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ سب آپ کا بہت خیال کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور ہر ایک کے خیر خواہ تھے۔ خاص طور سے وہ غلام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسرہ جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اس کا تو حال ہی نہ پوچھیں۔ وہ تو جیسے آپ کا غلام بن گیا تھا، ہر وقت آپ کا خیال کرتا تھا، آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اتفاق کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قافلے وہیں پر اسی خانقاہ کے پاس ہی ٹھہرا کرتے تھے، پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جا کے اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو خانقاہ ظاہر ہے وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اور وہاں پر اب راہب نستور تھا۔ چونکہ قافلے اور مسافروں کے پڑاؤ تبدیل نہیں ہوتے اور وہی رہتے ہیں، تو اندازہ یہی ہے کہ وہی جگہ تھی اور وہی گرجا تھا، لیکن شاید بحیرہ راہب کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ نستور نے لے لی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے اور اس کو یہ ساری باتیں بتائیں جو کہ وہ راستے بھر دیکھتا ہوا آیا کہ جو کچھ بھی سامان ساتھ تھا، بڑی کامیابی سے آپ نے تجارت کی اور ایک ہوشیار تجربے کار انسان کی طرح، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانت داری سے۔ یعنی یہ ساری باتیں اس نے جب بتائیں تو اس کا کہنا تھا کہ راہب خانقاہ سے باہر آیا اور میسرہ سے دریافت کیا کہ اس درخت کے نیچے کون ہے۔ آپ نے میسرہ نے جواب دیا وہ قریش کے ایک شخص ہیں، اور پھر ان کی ڈیٹیلز بتائیں۔ نستور نے کہا اس پیغمبر کے سوائے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ پھر اس نے حلیہ مبارک پوچھا اور صاف پوچھے۔ اس نے جواب دیا، میسرہ نے ایمانداری، پاکیزگی، خوش مزاجی اور سوچوں میں، غور و فکر میں گم رہنا اور کائنات کی ایک ایک چیز کا مطالعہ کرنا،
نستور نے پھر بڑی بےتابی سے پوچھا، ان کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن اس نے بتایا کہ آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں اور سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن بڑھاتی ہیں۔ نستور اب آپ کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے کہا یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس سلسلے میں اپنے خیالات بتائیں اور اندازہ کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں وہ سب بیان کر دیں۔ غرض یہ کہ اسی طرح سے آپ نے ایک کامیاب سفر کیا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس سفر میں میسرہ نے بہت ساری چیزوں کو نوٹ کیا۔ اس نے نوٹ کیا، مشاہدہ کیا کہ موسم کی سختی بہت ہی غیر محسوس انداز میں ان لوگوں کے لیے خوشگوار ہو جاتی تھی اور بھی معاملات ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچ کر یہودیوں کے ربیوں اور انصاری جو علماء تھے ان سے بھی آپ نے بات چیت کی اور ان کی مذہب کی ڈیٹیل جو ہے وہ جانی۔ پھر واپسی پہ جب آپ شام کے سفر سے واپس ہوئے تو میسرہ جو ہے وہ آپ کی خوش اخلاقی کا بہت ہی اچھا تاثر جو تھا وہ اس کے اوپر پڑا تھا، آپ کے تدبر کا، اور آپ کی ذات مبارک سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس کے دل میں آپ کے لیے بہت جذبہ عزت و احترام پیدا ہو گیا تھا۔ جب واپسی میں یہ قافلہ مکے کی حدود میں پہنچا تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنی اولین فرصت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرما لیں، اور آپ نے جو اللہ کے فضل سے جو خدمات ان کے لیے انجام دی ہیں اس سے ان کو مطلع کریں، یقیناً آپ کی خدمات سے ان کو خوشی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے سفر میں شام میں جو چیز بھی پسند آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لی تھی، جو بعد میں فروخت ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہوئی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آپ جو قافلہ لے کے گئے تھے اس سے آپ نے وہاں پر بیچا اور اس سے منافع کمایا، بلکہ وہاں کی بھی جو خاص اور اہم اس طرح کی چیزیں تھیں جو اچھی قیمت پہ بک سکتی تھیں وہ بھی خرید کر یہاں لے آئے اور ان کو بیچ کے یہاں بھی یعنی دوہرا منافع کمایا۔ تو اب یہاں پر ہم اس سفر کو روکتے ہیں اور آگے جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی شادی اور آگے کے معاملات کو انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔